اماں کے پاس ایک جن زادی کا لباس تھا، رات مجھے پہنا کر سلاتی، صبح بستر سے پیسے ملتے، ایک رات سوتے وقت سورج جن پڑتی پھر۔ انسانی زندگی میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کو عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے، مگر ان کا حقیقت میں وجود ہوتا ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے ہمارا دماغ اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ ٹھیک ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو میری دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا انوکھا واقعہ ہے جسے سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ جنات اس قدر بھی انسانی زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کس قدر اچھے اور سچے ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی جنات کا سنا تھا انہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے ہی سنا تھا، اس سے آگے کبھی میں نے جنات کا کوئی قصہ اپنی حقیقی زندگی میں نہیں سنا تھا۔ مگر یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ میری ایک کزن تھی، اس نے غلطی سے ایک درخت پر پتھر مار دیا۔ انجانے میں وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس درخت پر جنات کا قبضہ ہے۔ اس نے غلطی سے اس پر پتھر مار دیا تھا اور جنات کا بچہ زخمی ہو گیا تھا۔ پھر ان جنات نے اس کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور بہت زیادہ تڑپایا تھا، اور اب تو میری دوست کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ جنات نے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی، وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنات کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ آئیے یہ دلچسپ واقعہ میں آپ کو بھی سناتی ہوں۔ یہ قصہ میری دوست کی شادی کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس دن اس کی ساس پتہ نہیں کہاں سے برتن نکال کر لائی تھی اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بیٹھی برتن دھو رہی تھی، بیٹھ کر اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی 1 مہینے پہلے ہی تو اس کے ڈاکٹر نے اسے بچے کی نوید سنائی ہے، لیکن اس کی ساس کے رویے میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی ساس شروع سے ہی اس کے ساتھ ویسا ہی بے رحم اور برا رویہ رکھتی تھی۔ برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی، ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے گی، لیکن اس کی ساس نے اسے 10 بندوں کی روٹی پکانے کا کہہ دیا۔ اس کی ساس کے کچھ مہمان گھر میں آ رہے تھے۔ ہیرا نے ٹھنڈی آہ بھر کر خود کو اگلا کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ ہیرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے ماں باپ نے اسے بڑے نازوں کے ساتھ پالا تھا، کوئی بھی بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ وہ دونوں ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہیرا جب یونیورسٹی میں تھی اسے اپنے کلاس فیلو سے محبت ہو گئی، وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ کر اس کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ ہیرا کے گھر والوں نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ ایک تو رشتہ اچھا تھا اور دوسرا ان کی بیٹی کی پسند کا تھا۔ دونوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو گئی، لیکن ایک راز جو ہیرا پر بعد میں کھلا وہ یہ تھا کہ اس کی ساس ہیرا کو ذرا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس کا اظہار اس نے ہیرا کے ساتھ برا رویہ رکھ کر کیا، وہی ہیرا پر بہت ظلم کرتی اور اس سے سارے گھر کا کام اکیلے کرواتی۔ اس کا شوہر احمد اسے تسلی دیتا، وہ اپنی ماں سے بخوبی واقف تھا، لیکن وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں کو کچھ کہتا اس کی ماں آگے سے رونے لگتی کہ میں نے تمہیں اکیلے پالا، میں نے تمہارے لیے اتنی مشکلات اٹھائیں اور تم اپنی بیوی کے لیے میرے سامنے زبان لڑاتے ہو۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ہیرا نے صبر کا دامن تھام لیا اور خود کو قسمت کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ یہاں قسمت نے بھی ہیرا کا ساتھ نہ دیا۔ اس کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس کی ساس کو تو جیسے اسی چیز کا انتظار تھا۔ اس نے ہیرا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اب اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک سے احمد کا کاروبار پاکستان میں ٹھپ ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار بھی اس کی ساس نے ہیرا کو ٹھہرایا۔ یہ سب تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے، نہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں آتی نہ یہ سب ہوتا۔ ہیرا کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، وہ ہر وقت روتی رہتی اور پریشان رہتی۔ ادھر ڈاکٹر نے ہیرا کو بچے کی نوید سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی ہیرا کو جیسے زندگی کی نوید مل گئی۔ ادھر اس کے شوہر کا باہر کے ملک میں ویزا لگ گیا، وہ بہت خوش تھی، اب اسے اپنے بچے کے لیے جینا تھا۔
جیسے ہی احمد باہر گیا، ہیرا کی ساس کا رویہ بدترین ہو گیا۔ احمد کو گئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے۔ راشدہ بیگم سوچ رہی تھی کہ وہ ہیرا کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ہیرا اپنے اور اپنی ساس کے لیے روٹی بنا رہی تھی کہ اچانک سے اس کی ساس کچن میں داخل ہوئی۔ اپنی بہو کو پسینے میں شرابور دیکھ کر اسے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ ہیرا سے ایک روٹی غلطی سے جل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی ساس طیش میں آ گئی۔ اس نے ہیرا کو تھپڑ مارا اور ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ امی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں ان حالات میں کدھر جاؤں گی؟ میری بلا سے تم جہاں مرضی دفع ہو جاؤ، بس میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کی ساس نے چڑ کر کہا، امی خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، آپ کو پتا ہے میرا اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے صرف صبح تک یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں صبح ہوتے ہی یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ لیکن راشدہ بیگم تو جیسے اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ ہیرا کافی دیر بیٹھی وہاں پر روتی رہی، پھر وہ اٹھی اور آس پاس دیکھا۔ یہ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں وہ اپنے من پسند شوہر کے پاس اپنی ساری زندگی گزارنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ سارا گاؤں چھوڑ دیا تھا، لیکن جب وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا، اس گاؤں نے بھی اسے رہنے کی جگہ نہ دی۔ ہیرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور چلنے لگی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ گاؤں سے باہر نکل کر آ چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، آس پاس کھیت لہرا رہے تھے، ہر طرف عجیب سی خاموشی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہیرا بے سد سی چلی جا رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے۔ چلتے چلتے وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئی تھی۔ آگے تھوڑے فاصلے پر اسے چھوٹی چھوٹی روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ ہیرا ان کی طرف جانے لگی۔ قریب پہنچنے پر اسے پتا چلا کہ وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ ہیرا اس بستی میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی خوشحال بستی نظر آتی تھی۔ وہاں کے لوگ بے حد حسین اور خوبصورت تھے۔ ہیرا نے اس سے زیادہ حسن اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس بستی کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے تو کبھی اسے اس بستی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اشتیاق سے آس پاس دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں بہت سے پیارے پیارے بچے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنی کوکھ میں موجود بچے کی یاد آ گئی۔ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم ہم لوگوں میں سے نہیں لگتی۔ اس کی یہ بات سن کر ہیرا چونک گئی اور کہنے لگی، تم لوگوں میں سے نہیں لگتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لڑکی بوکھلا گئی اور کہنے لگی، میرا مطلب ہے کہ تم اس بستی کی نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر ہیرا اس سے بولی، اس بستی کی نہیں ہوں، میں قریبی اپنے گاؤں کا نام لے کر کہنے لگی، وہاں سے آئی ہوں۔ جنزادی کو سمجھ آ گئی کہ وہ انسان ہے۔ جنزادی اسے لے کر اپنے گھر میں آ گئی۔ ہیرا دن سے بھوکی تھی، کام کر کے اس کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ جنزادی اس کے لیے کھانا لائی جسے وہ فوراً کھا گئی۔ جنزادی نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ہیرا کو رونا آ گیا۔ اسے اپنے ساتھ بیتی ہوئی تمام زیادتیاں یاد آ گئیں اور وہ رو رو کر بتانے لگی کہ کیسے اس کی ساس نے اس پر ظلم کیا اور اس کے شوہر کے جاتے ہی اسے اور اس کے بچے کو اس گھر سے نکال دیا۔ ہیرا کی بات سن کر جنزادی کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے ہیرا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے ہیرا کو بتایا کہ میں بھی اکیلی رہتی ہوں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، بلکہ تم ایسا کرو، تم ساری زندگی میرے پاس رہ جاؤ، میری ویسے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب تمہاری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی تو اس کے ساتھ میرا بھی دل بہلا رہا کرے گا۔ ہیرا کو جیسے زندگی کی نوید مل گئی۔ اسے بھی اپنی اور اپنے بچے کے لیے ایک پناہ کی تلاش تھی، ایک ایسی محفوظ پناہ کا جہاں پر وہ اپنے بچے کی حفاظت اور پرورش کر پاتی۔ اسے پتا تھا اسے یہ پناہ کا اپنی ساس کے پاس تو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ہیرا کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہ تھا کہ وہ جنات کے قبیلے میں ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ وہ جنزادی اس کا بے حد خیال رکھتے، کھانے پینے کے لیے اسے صحت مند چیزیں دیتی۔ جنزادی کو اس کے بچے کی اس سے زیادہ فکر تھی کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ اسے بچے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھے۔ ہیرا ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتی۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی
ایک بڑے مرد کے جتنا کام کر لیتے۔ ہیرا کو وہاں پر ہر طرح کی سہولت دستیاب تھی۔ ایک دن ہیرا کو پتہ چل ہی گیا کہ وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کے بیچ میں رہ رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس دن وہ اپنی کسی دوست سے بیٹھی بات کر رہی تھی۔ ان کی باتیں ہیرا نے سن لی، لیکن جنزادی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ ان کے محافظ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم جب چاہے اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو۔ ہیرا کا سارا خوف زائل ہو گیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہیرا کی ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے اور پھر ہیرا نے بے حد پیاری بچی کو جنم دیا۔ وہ معصوم، گول مٹول اور گلابی بے حد خوبصورت بچی تھی۔ جنزادی نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ اس کی ممتا برسوں سے ترسی ہوئی تھی۔ جنزادی اس بچی سے بے حد محبت رکھتی تھی اور ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھاتی یا اس کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اس نے اس بچی کا نام چاندنی رکھا تھا۔ اس کی پرورش بہت اچھے ماحول میں ہو رہی تھی، لیکن ہیرا کو بے چینی تھی۔ اسے اپنی دنیا اور اپنی دنیا کے لوگ یاد آ رہے تھے۔ اس نے جنزادی کو کہا، میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر جنزادی حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا تم اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو جہاں کے لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ جو بھی ہو جائے، لیکن وہ میرے اپنے لوگ ہیں۔ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا تم مجھے پتہ کروا کر دے سکتی ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے؟ جب اسے اپنی بیٹی کی خبر ملے گی وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جنزادی نے اس کی بات سن کر ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے ایک جن کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ شام کو واپسی پر جو خبر ملی، ہیرا کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 15 دن پہلے ہی اس کا شوہر کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس نے اس کے شوہر کی جان لے لی۔ ہیرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جنزادی نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنی ساس کے گھر اب جا کر کیا کرتی؟ وہ تو پہلے ہی بہت ظالم تھی، اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ کیا خبر اس کے بیٹے کا انتقال وہ اسی پر ڈال دیتی؟ لیکن اب اس کا جنات کی دنیا میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر حال میں یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت انسانوں کے بیچ میں رہ کر کرنا چاہتی تھی۔ جنزادی نے اسے واپس اپنی دنیا پر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسے خاص لباس دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اس کی بیٹی کی ناپ کا جادوئی لباس تھا۔ جنزادی نے اسے کہا کہ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تم اپنی بیٹی کو یہ لباس پہنا دیا کرنا۔ اس لباس کے اندر ایک خاص جیب بنی ہوئی ہے۔ جب تم صبح اٹھا کرو گی تمہیں اس کی جیب سے پیسے مل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ہیرا بہت خوش ہوئی۔ اس نے جنزادی کا شکریہ ادا کیا اور جنات کے قبیلے سے باہر نکل آئی۔ دن کا وقت ہے۔ جیسے ہی اس نے قبیلے کی دہلیز کو پار کیا، جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں سے قبیلہ غائب تھا۔ ہیرا نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہاں سے تیز تیز چلنے لگی۔ وہ شہر میں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد دوبارہ سے اپنے شہر میں واپس جا رہی تھی۔ اس نے شہر میں جا کر ایک مکان کرائے پر لیا۔ آتے ہوئے جنزادی نے اسے تھوڑے پیسے دیے تھے اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ اس نے اپنی باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہیرا اندر سے تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ یوں کبھی بھی تنہا نہیں رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس کی بیٹی اب 6 سال کی ہو چکی تھی۔ ہیرا کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ اپنی بیٹی کو وہی لباس پہنا دیتی۔ جب صبح اٹھ کر دیکھتی تو اس کی جیب میں پیسے موجود ہوتے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہیرا کے گھر میں آئی۔ ہیرا اس کے لیے اندر سے بہت سارے لوازمات لائی۔ وہ عورت حیران ہوئی کہ ایک بیوہ عورت کے پاس اتنی ساری چیزوں کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے کبھی بھی ہیرا کو کام پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک اسے اندازہ تھا وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے ہیرا سے پوچھا کہ تمہارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ ہیرا نے بہانہ کر دیا کہ اس کے ایک رشتہ دار عورت ہے جو اسے ہر مہینے آ کر پیسے دے جاتی ہے۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک بیوہ عورت کا گزارا کیسے چل رہا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی عورت کو ہیرا کے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہیرا پیسے کہاں سے لاتی تھی؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال تھا، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہ تھا۔ چاندنی اب 6 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ جنات کی دنیا میں وہ ہر وقت جنزاد کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ یہاں آ کر اسے اپنے دوست بہت یاد آ رہے تھے۔
وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتی کہ ہم ان سے ملنے کب جائیں گے۔ اس کی ماں ہمیشہ ٹال دیتی۔ چاندنی کی جنزاد بہروز سے گہری دوستی تھی۔ وہ وہاں پر اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ سارے محلے میں یہی افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ آخر اس عورت کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ یہ نہ ہی کوئی کام کرتی ہے اور نہ ہی گھر سے باہر کہیں آتی جاتی ہے، اور ہم نے کسی رشتہ دار کو بھی اس کے گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ چاندنی کی عمر 8 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عمر کے بعد باقی بچوں کی نسبت بہت سمجھدار تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں بھی بیٹھ چکی تھی کہ آمدنی نہ ہونے کے باوجود ان کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، اس کی ماں اس کے لیے وہ چیز فوری لے آتی، جبکہ قمیض جو جنزادی نے اس کو دی تھی وہ جادوئی قمیض تھی۔ وہ چاندنی کے ناپ کی ہو جاتی۔ چاندنی 18 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ ابھی بھی اس کی ضروریات ویسے ہی پوری ہو رہی تھی جیسے بچپن میں۔ وہ اب کالج جاتی تھی۔ اس نے صرف ایک ہی دوست بنائی تھی۔ اسے لوگوں میں زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ ایک بار اس کی دوست نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پری ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس کی دوست نے مزید بتایا کہ اسے جو بھی کام ہوتا ہے وہ پری اسے وہ کام کر دیتی ہے۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر چاندنی کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ اس کا بھی ایسا کوئی دوست ہو جو اس کے سارے کام کرے۔ ایک دن وہ بیٹھی اپنی دوست سے یہی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی دوست نے اس سے کہا، اگر تم چاہتی ہو تمہارا ایسا کوئی دوست ہو تو تم سورہ جن پڑھنا شروع کر دو۔ ایسے میں ایک جن تمہارے قابو میں آ جائے گا، لیکن یاد رہے کہ تم نے 40 دن تک عمل کرنا ہے۔ تم یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑ سکتی۔ چاندنی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب رات کو اس کی ماں سو گئی، وہ چپ کر کے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ڈر پر قابو رکھا اور سورہ جن پڑھتی رہی۔ رات کو اچانک اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا چاندنی اس کے پہلو میں موجود نہ تھی۔ وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گئی اور چاندنی کو ڈھونڈنے کے لیے بستر سے اٹھی۔ اس نے دیکھا چاندنی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چاندنی سورہ جن پڑھ رہی ہے۔ اس نے چاندنی کو آدھی رات کو پڑھنے سے منع کیا اور واپس کمرے میں سونے کے لیے آئی۔ چاندنی نے بھی شکر ادا کیا کہ اس کی ماں نے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ہوا نے اپنا سانس روک رکھا ہو۔ دھیرے دھیرے ایک گھنی دھند دراڑوں سے ٹپکنے لگی، جس نے اس کے کبھی مانوس ماحول میں ایک ٹھنڈا پردہ ڈال دیا۔ چاندنی کا دل تیز ہوا جب سائے دیواروں پر ناگوار طریقے سے رقص کر رہے تھے۔ ان کی عجیب و غریب شکلیں بدل رہی تھیں اور مڑ رہی تھیں۔ چاند عام طور پر ایک تسلی بخش موجودگی کا احساس دلاتا تھا، لیکن اب ایک خوفناک چمک ڈال رہا تھا جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ شروع کر دی تھی۔ کمرہ سرد ہو گیا تھا اور ماحول ایک بے ساختہ خوف سے گہرا ہو گیا۔ اچانک کمرے میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی جو بمشکل سنائی دے رہی تھی، لیکن شرارت سے بھری ہوئی تھی۔ چاندنی کی سانس اس کے حلق میں پھنس گئی جب وہ الفاظ نکالنے کے لیے دبا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آواز ہر جگہ سے اور کہیں سے بھی ایک دم سے آتی ہے۔ اس کے خیالات کو کسی بھوت کے تماشے کی طرح ستاتی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خواب ایک خوفناک حقیقت میں مزید پھیل گیا۔ دیواریں اس طرح ہل رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں۔ ایک موٹا سیاہ مادہ چھپا رہا تھا جو چاندنی کی طرف نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس مادے نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نے اسے ناکام بنا دیا۔ کسی غیر مرئی طاقت نے اچانک اس کا گلا بند کر دیا۔ چاندنی نے محسوس کیا کہ اس کی ماں بھی اس کے پاس نہ تھی۔ وہ کمرہ اسے بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے کمرے کے کونے میں سائے سے ایک خوفناک شکل ابھری۔ اس کی بے ہنگم شکل پھٹے ہوئے چھیدڑوں میں ملبوس سفاکیت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی دھسی ہوئی آنکھیں ایک سبز روشنی سے چمک رہی تھیں۔ اس کے کٹے ہوئے دانت مڑی ہوئی مسکراہٹ سے نکل رہے تھے۔ ہوا اس کی موجودگی کے ساتھ بھاری ہو گئی اور بوسیدگی کی بدبو چاندنی کے نتنوں سے بھر گئی۔ خوف سے مفلوج ہو کر چاندنی نے اسے عجیب و غریب شخصیت کو قریب سے دیکھا۔ چاندنی کو اپنی سانسیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی لمبی انگلیاں اس کے گال پر برش کر رہی تھیں۔ اس لمس نے اس کی رگوں میں برفیلی دہشت کی لہر بھیجی۔ اس کا جسم بے قابو خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک منظر بدل گیا۔ اب چاندنی اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ اس نے خود کو راہداریوں میں بھاگتے ہوئے پایا۔
اس کے مایوس قدم ظالمانہ اندھیرے میں گونج رہے تھے۔ خوفناک سرگوشیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کے پیچھے عجیب و غریب مخلوق بھاگ رہی تھی۔ اچانک چاندنی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس میں ان سب کو اپنے اوپر جھکتے دیکھا۔ جب چاندنی کو لگا ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ زندہ نہیں بچے گی، چاندنی جاگ اٹھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوڑتے ہوئے دل کو پکڑ لیا۔ اس خوفناک خواب کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ اس نے ایسا خوفناک خواب اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل ہی اس نے سورہ جن پڑھی تھی، کیا یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ چاندنی نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ 3 دن سورہ جن پڑھنے کے بعد اس کے سامنے ایک جن حاضر ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جس کے قبیلے میں چاندنی نے 6 سال گزارے تھے اور 4 سال وہ جس کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ کچھ دیر اس کے سامنے رہنے کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ چاندنی اسے دیکھ کر لمحے بھر کو خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے غائب ہو جانے سے پریشان ہو گئی۔ اس دن کے بعد چاندنی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ اسے اجنبی لوگ اپنے گھر میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے۔ اس کے علاوہ وہ جس چیز کی بھی دل میں خواہش کرتی وہ خواہش پوری ہو جاتی۔ چاندنی اپنی دوست کی شادی پر جاتی ہے۔ اس کے پاس پہننے کے لیے اس کی پسند کا کوئی لباس نہیں تھا۔ چاندنی نے سوچا اگر اس کے پاس سرخ رنگ کا لانگ فراک ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تھوڑی دیر تک جب وہ اپنا کوئی پرانا جوڑا استری کرنے کے لیے نکالنے لگی، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جس لباس کی اس نے خواہش کی تھی وہ لباس اس کی الماری میں موجود تھا۔ اس کو جو چیز کھانے کا دل کرتا وہ آنکھیں بند کر کے جس چیز کی خواہش کرتی لمحوں میں ہی وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی۔ چاندنی جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے جو اس کی دوست ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ چاندنی نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ دوستی کرے گی۔ وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا جو خیر خواہ ہے وہ کون ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس دن سورہ جن پڑھنے کی وجہ سے اس کے سامنے جو نوجوان حاضر ہوا تھا، کہیں اس کا خیر خواہ وہ نوجوان ہی تو نہیں ہے۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی چاندنی بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھا۔ چاندنی اس کو دوبارہ سے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر چاندنی نے دوبارہ سے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی، مگر پھر اس کے سامنے وہ نوجوان نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ہر روز سورہ جن اس امید سے پڑھتی تھی کہ شاید وہ نوجوان اس کے سامنے آ جائے، اسے اپنی شکل دکھا جائے۔ اور ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جھیل پر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی رانی کرے۔ وہاں پر گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب وہاں پر کچھ منچلے نوجوان بھی آ گئے تھے۔ وہ ان لڑکیوں پر آوازیں کسنے لگے تھے، ان کو تنگ کرنے لگے تھے۔ ان میں ایک بہت ہی بدتمیز لڑکا تھا جو ان سب میں سب سے زیادہ چاندنی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے چاندنی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اسے کہا کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر چاندنی کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکوں سے دور رہنے والی لڑکی تھی اور اسے وہ لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی تھیں اور لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ چاندنی نے ایک تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مارا اور اس سے کہا، خبردار، اگر میرے سامنے آئے یا مجھے ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب چاندنی نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تو وہ بھی غصے میں آ گیا اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس لڑکے نے کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے تھپڑ مارو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا چاندنی کے مزید قریب آتا، ایک دم سے چاندنی میں نہ جانے کیسی طاقت آ گئی تھی۔ وہ ان لڑکوں کی بری طرح سے پٹائی کرنے لگی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس منظر کو حیرت کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی ایک ساتھ 4 لڑکوں کی پٹائی کر رہی تھی اور لڑکے بری طرح سے پٹ رہے تھے۔ چاندنی کی دوستیں بھی بہت زیادہ حیران ہو رہی تھیں کہ چاندنی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اور پھر کسی نے پولیس میں شکایت لگا دی۔ جب پولیس وہاں پر آئی تو چاندنی نے کہا کہ یہ لڑکے اسے چھیڑ رہے تھے، ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کو لے کر پولیس تھانے میں لے گئی اور ان کی اچھی خاصی چھترول کی۔ یہ ان کے لیے ایک اچھا سبق تھا۔ وہ آئندہ کسی لڑکی کو چھیڑنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر
وہ لڑکے اس کے کبھی بھی راستے میں نہیں آئے۔ گھر آنے کے بعد چاندنی اس بارے میں سوچتی رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا، اس میں ایک دم سے اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید اس کے اسی خیر خواہ نے کیا ہے جو ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس دن چاندنی شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔ آج وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ اس کی کوئی دوست یا کوئی کزن نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ وہاں سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں اسے وہی لڑکے ملے تھے۔ وہ روڈ پر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے اور روڈ پر اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے چند لڑکے نکل کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چاندنی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ چاندنی نے انہیں ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لڑکے تھے جو اسے اس دن پارک میں تنگ کر رہے تھے۔ اس دن تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا کہ اس میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی تھی اور اس نے ایک وقت میں ان سب لڑکوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ کیا اب پھر سے اس کے پاس اس کا خیر خواہ آ جائے گا؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے وہ سب لڑکے اپنی آنکھوں کو ملنے لگے تھے۔ شاید ان کی آنکھوں میں کوئی چیز پڑ گئی تھی۔ یہ موقع چاندنی کے لیے اچھا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور ایک رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ کون سی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے، اب اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یہ ایک ہی صورت میں ممکن تھا کہ جو اس کا خیر خواہ تھا وہ اس کے سامنے آ جائے اور ان لڑکوں سے اس کی جان چھڑوا دے، اور پھر اس کو سامنے لانے کا ایک طریقہ تھا، وہ سورہ جن پڑھے اور وہ اس کے سامنے آ جائے۔ اس نے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی تھی، مگر وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج جب وہ بہت مایوس ہو چکی تھی تو وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، تو وہ آج ہی آ گیا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا۔ چاندنی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اسے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کب سے جانتے ہو اور کیسے جانتے ہو؟ میرا نام فرحان ہے، میں جنات کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میرا بچپن تمہارے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ ہم دونوں کی بچپن میں بہت زیادہ دوستی تھی، ہم دونوں ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، کیا آپ پہلے ہمارے گھر میں رہتے تھے؟ وہ میری بات پر مسکرایا اور اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ آپ کی امی مصیبت میں مبتلا تھیں، وہ ہم لوگوں کی بستی میں آ گئی تھیں، پھر میرے گھر والوں نے ان کی مدد کی تھی، آپ لوگ ہمارے گھر میں رہنے لگے تھے۔ شاید آپ کو نہیں یاد، مگر مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بچپن میں کھیلتے ہوتے تھے، تم ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی، میں تمہیں جو بات کہتا تھا تم مانتی تھی۔ چاندنی یہ ساری باتیں بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اسے ان باتوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ اپنا بچپن اپنی زندگی کا ایک حصہ جنات کی دنیا میں گزار کر آئی ہے۔ چاندنی نے اس سے پوچھا کہ فرحان، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ میری مدد کرنے کے لیے آؤ گے؟ تو وہ اس کی بات پر مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو میں ضرور تمہاری مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ چاندنی نے اس سے ان لڑکوں کے بارے میں پوچھا کہ اگر وہ دوبارہ سے اس کے راستے میں آ گئے تو وہ ان سے خود کو کیسے بچائے گی؟ فرحان نے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے سبق سکھا دیا ہے، اب وہ کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے۔ ان دنوں چاندنی کو پھر ایک نیا شوق چڑھ گیا تھا۔ جب فرحان کے ساتھ اس کی دنیا میں آتی جاتی تھی اور جب وہ غائب ہو کر ایک پلک جھپکنے سے پہلے ہی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتی تھی تو اس کا بہت زیادہ دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی یہ طاقت ہو، وہ اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے۔ جب اس نے اس بات کا ذکر فرحان سے کیا تو پہلے تو اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تم یہ کام کر سکتی ہو، مگر یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، اس میں تمہیں بہت زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اور تمہیں بہت سی مشکلات بھی اٹھانی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ تمہیں اس کے لیے چلے اور عملیات کرنے ہوں گے، اور عملیات اور چلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مگر چاندنی ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو جائے وہ یہ کام ضرور کرے گی۔ پھر فرحان نے کہا کہ تم اپنی امی سے اجازت لو، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں تمہیں عملیات سکھا دوں گا، مجھے تمہیں عملیات سکھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چاندنی نے اپنی امی سے یہ بات کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کسی بھی صورت اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، مگر جب چاندنی نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اپنا آزمودہ حربہ استعمال کیا،
اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا اور ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر وہ اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئیں۔ انہوں نے اس سے عملیات کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ عملیات چاندنی کو انسانی آبادی سے دور رہ کر جنگلات میں کرنے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتی تھی، مگر اب اسے یہ نیا شوق چڑھا ہوا تھا، اس لیے کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ کچھ وقت کی بات ہے، پھر میرے پاس بہت ہی زیادہ طاقت آ جائے گی، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام سر انجام دے سکوں گی، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، جہاں دل چاہے گا پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جاؤں گی، اور جو میرا دشمن ہوگا اسے میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ مجھ سے دشمنی بھی بھول جائے گا۔ فرحان اسے لے کر پھر جنگلات میں چلا گیا۔ وہ چاندنی کو ہدایات دے رہا تھا اور اسے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے عمل کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی، اور تم نے کبھی بھی دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، جب تک عمل مکمل نہ کر لو تم بس اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ چاندنی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرے گی اور وہ بالکل بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ چاندنی کو عمل کرتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اسے مختلف قسم کی خوفناک شکل کی چیزیں آ کر ڈرانے لگی تھیں اور اس عمل سے باز رہنے کے لیے کہنے لگی تھیں، مگر چاندنی ان کی باتوں میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ محض اس کو ڈرانے، دھمکانے اور اس کو عمل سے روکنے کے لیے کھیل رچایا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ عمل درمیان میں روک دے۔ یہ عمل کرتے ہوئے چاندنی کو کافی دن ہو گئے تھے۔ آج اس کے عمل کا 16واں دن تھا۔ ابھی وہ عمل کر ہی رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک شکل و صورت کا جن ہے۔ وہ اس کی ماں کو گھسیٹ کر لے کر آ رہا ہے اور چاندنی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ عمل نہیں روکا تو میں ابھی تمہاری ماں کو قتل کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر چاندنی ڈر جاتی ہے اور وہ فرحان کی تمام ہدایات کو بھول جاتی ہے کہ اسے اس عمل سے روکنے کے لیے کھیل رچایا جائے گا تاکہ وہ اس عمل سے باز آ جائے کہ کوئی بھی جن انسان کی قید میں آنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے انسان آزاد رہنے کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح جنات کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی آزاد زندگی گزاریں۔ یہ بات چاندنی بھول چکی تھی، اور جیسے ہی اس نے دائرے سے باہر قدم نکالا، اسے فرحان نے آواز دے کر کہا کہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ چاندنی دائرے سے باہر آ چکی تھی۔ ایک دم سے اس کے منہ پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ اس قدر شدید زور کا تھا کہ چاندنی کا سر گھوم چکا تھا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ چاندنی نے خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، تمام آئینے ایک ہی جیسے تھے۔ چاندنی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ کتنے ہی پل اسے ہوش میں آنے میں لگ گئے تھے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ آئینوں کی دنیا میں پھنس گئی تھی اور یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ بھی آئینے میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ اب اس دنیا سے باہر نکلنے والا راستہ کون سا ہے، یہ چاندنی نہیں جانتی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کیا کرے۔ فرحان بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی بے وقوفی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس سے صاف طور پر منع کیا تھا کہ دائرے سے باہر نہیں آنا، مگر اب وہ جب دائرے سے باہر آ چکی تھی تو نہ جانے وہ کون سی دنیا میں غائب ہو چکی تھی۔ فرحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے اس بارے میں پتہ کرے۔ اس نے اپنی دنیا کے ایک عمر رسیدہ بزرگ سے پوچھا، انہیں جا کے اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں وہی جنات بتا سکتے ہیں جو اس عمل کے دوران اس کے آس پاس آئے تھے اور اسے عمل سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان جنات نے ہی اسے کسی دنیا میں قید کیا ہے۔ اب اس بات کا بہتر جواب تو وہ جنات ہی دے سکتے ہیں۔ اس وقت چاندنی کے آس پاس کافی سارے جنات تھے جو اسے ڈرا رہے تھے۔ اگر فرحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سا ایسا جن ہے جس نے چاندنی کو دوسری دنیا میں قید کیا ہے، اور جب اس نے جنات سے پوچھا تو کوئی بھی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اب فرحان بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی اور اس کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا خیال رکھے گا اور بحفاظت وطن واپسی بھی پہنچائے گا، مگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پایا تھا۔ اب ان کی بیٹی نہ جانے کون سی دنیا میں تھی، اب کس حال میں تھی، یہ سوچ سوچ کر فرحان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ پھر وہ یہ مسئلہ لے کر شہنشاہ جنات کے پاس گیا۔ شہنشاہ جنات نے اس کی بات تحمل سے سنی اور اسے کہا، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو وہ لڑکی آج کے بعد کسی جن کو قابو کرنے کے لیے عمل نہیں کرے گی، اس کو قید کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو میں اسے اس دنیا سے نکلوا سکتا ہوں۔ فرحان نے اس کی بات کی گارنٹی دی کہ وہ اب اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرے گی۔ پھر شہنشاہ جنات نے
فرحان سے کہا کہ سوچ لو، اگر اس لڑکی نے اپنے کہے پر عمل نہیں کیا اور اس نے پھر سے ایسا کوئی عمل کیا تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، تمہیں اپنی طاقتوں سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتا ہے۔ فرحان نے ایک لمحے کو اس کے بارے میں سوچا، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ وہ چاندنی کو بچانا چاہتا تھا، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو منع کرے گا، وہ اسے کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے روک دے گا۔ شہنشاہ جنات نے ان سب جنات کو بلایا اور اس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ سب جن مکر گئے، مگر پھر شہنشاہ جنات کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی اور ایک جن کو حقیقت بتانی پڑی کہ اس نے چاندنی کو آئینے کی دنیا میں قید کر دیا ہے۔ اب اس دنیا کا راز پوچھا اور اس سے کہا کہ اس دنیا سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ اس جن نے اسے اس آئینے کی دنیا کا راز بتایا اور وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا کہ کس طرح سے تم اس دنیا میں جا سکتے ہو اور وہاں سے اس لڑکی کو واپس لا سکتے ہو۔ دوسری طرف چاندنی بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کرے۔ عموماً وہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی تھی تو وہ جن اسے بچا لیا کرتا تھا، اور اب وہ اس دنیا میں پھنس چکی تھی اور یہاں پر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی پھنس گئی تھی۔ فرحان نے اسے کتنا کہا تھا کہ اس عمل کے دوران دائرے سے باہر نہیں نکلنا، مگر وہ پھر بھی بھول گئی اور جنات کی چال میں آ گئی، اور یوں وہ یہاں پر آ کر پھنس گئی۔ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے؟ وہ ایک جگہ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا، اس کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے گا اور پھر اسے واپس اس کی دنیا میں لے جائے گا۔ اور یہ تمام سوالات جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ فرحان ضرور آئے گا اور اسے اس دنیا سے بچا کر لے کر جائے گا، اور اس کا یقین کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ جب فرحان اس کے سامنے آ گیا تھا اور پھر وہ اسے یہاں سے نکال کر واپس اس کے گھر لے گیا تھا۔ چاندنی کا بھوک اور پیاس کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ فرحان نے اس کی امی سے کہا کہ پہلے ہی سے کچھ کھانے کے لیے لا کر دیں، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سو گئی تھی۔ شام کے وقت چاندنی کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سوچا کہ فرحان اپنی دنیا میں چلا گیا ہوگا، مگر جب وہ سو کر اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ فرحان نے اس کی ماں کو چاندنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب اس کی ماں کچن میں چلی گئی تو پھر فرحان نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، تم نے آج کے بعد کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کرنا۔ میں نے شہنشاہ جنات کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم اس کے بعد کسی جن کو قابو کرنے کا کوئی عمل نہیں کرو گی، اور اگر تم ایسا کرو گی تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ مجھے اپنی تمام طاقتیں کھونی پڑیں گی، میری طاقتیں مجھ سے چھین لی جائیں گی۔ اس کی بات سن کر چاندنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اب کبھی بھی عمل نہیں کر سکتی، میں اب کوئی بھی جن کو قابو میں نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بات سن کر رونے لگی۔ فرحان نے اسے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک انگوٹھی دوں گا، اور وہ انگوٹھی تم نے ہمیشہ پہن کر رکھنی ہے۔ اس انگوٹھی میں ایک پری ہے، تم جو بھی کام بولو گی، تم اس انگوٹھی کو رگڑ کر اس پری کو بلاؤ گی تو وہ تمہارا کام کر دے گی۔ چاندنی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ انگوٹھی ابھی کے ابھی لا کر دو۔ فرحان نے وہ انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر اس کو دی اور اسے کہا کہ اپنے ہاتھ پر پہن لو۔ چاندنی نے وہ انگوٹھی پہنی تو یہ اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ یہ نیلے رنگ کی انگوٹھی تھی اور اس میں سے شعاعیں نکل رہی تھیں۔ چاندنی نے اسے اپنی ہتھیلی پر رگڑا تو اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت پری نکل کر باہر آ گئی اور چاندنی سے کہنے لگی کہ جی بتائیں کیا حکم ہے میرے آقا۔ چاندنی نے اس سے کہا کہ میرا ایک باغ میں جانے کا دل کر رہا ہے، مجھے باغ میں پہنچا دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاندنی باغ میں پہنچ چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پری اس کا ہر کام کرے گی، پھر وہ اپنی مرضی کا ہر کام ہی پری سے کرواتی تھی۔ اب چاندنی کی ماں چاندنی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ چاندنی کی خواہش تھی کہ اس کی شادی فرحان کے ساتھ ہو۔ جب اس نے یہ بات اس سے کی تو یہ بات سن کر فرحان زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں ایک جن ہوں اور تم آدم ذات، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ چاندنی یہ سن کر بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ ایک انسان تھی اور اسے شادی پھر ایک انسان کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ چاندنی کی ماں نے کچھ ہی دن کے بعد اس کی شادی بہت ہی اچھے سے لڑکے کے ساتھ کر دی تھی۔ وہ لڑکا چاندنی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ چاندنی کے پاس آج بھی وہ انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں قید پری آج بھی اس کی غلام تھی۔ چاندنی اس سے جو بات کہتی وہ پری اس کی ہر بات مانتی تھی اور اس کا حکم بجا لاتی تھی۔ چاندنی کی خواہش ہوتی تھی کہ فرحان بھی ہر روز اس کے سامنے آئے اور اس کے ساتھ باتیں کرے۔ ایک دن وہ ان دونوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی اور جب رات کو اس کے شوہر کی آنکھ کھلی وہ حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔
اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اکیلے کیوں باتیں کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کو سوتا ہوا سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سنی تو حیران رہ گئی۔ مگر اس کے بعد چاندنی احتیاط کرنے لگی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی اس پری کو یا فرحان کو مت بلائے، ورنہ اگر وہ اس کے سامنے ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتی تو اسے پاگل سمجھنے لگتا۔ اب چاندنی کے 2 بچے ہو گئے تھے اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔